بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر میری نظر سے گزری کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پاس لوگوں کا ایک وفد آیا اور اس وفد کے پاس ایک تحریر تھی جس پہ وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے دستخط کروانا چاہتے تھے، اور وہ تحریر تھی سر سید احمد خان صاحب کے خلاف، اور اس میں لکھا تھا کہ سر سید کافر ہے اور اسلامی عقائد سے یہ منحرف ہو چکا ہے، ایسی تحریر اس میں موجود تھی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ دستخط کر دیں اور سر سید احمد خان کی تکفیر پہ یعنی کافر ہونے پر آپ یہ فتویٰ دے دیں اور تصدیق کر دیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک میں سر سید احمد خان سے نہ پوچھوں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ مولانا نے 3 سوالات سر سید احمد خان کے پاس بھیجے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ خدا پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا کہ قیامت پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ سر سید احمد خان نے ان تینوں سوالوں کے جواب بھیجے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ازلی ہے اور صانع کائنات ہے، یعنی ازل سے وہی اس کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات کا خالق اور بنانے والا بھی وہی ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں لکھا کہ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، اور تیسرے سوال کے جواب میں لکھا کہ قیامت برحق ہے۔ جب یہ 3 جواب مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا، اور آپ نے اس وفد سے اور ان لوگوں سے آپ نے کہا کہ دیکھو، ایک اچھے اور سچے مسلمان کی تم مجھ سے تکفیر کرانا چاہتے تھے، یعنی کہ سر سید احمد خان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کو بھی برحق مانتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ میں سر سید احمد خان صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ دوں؟ اب اس میں ہمارے لیے بہت سی تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے کم از کم ہمیں ضرور اس شخص سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کا کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے اور اس کی کیا رائے ہے، اور جب وہ اپنی رائے واضح کر دے تو پھر ہمیں اسی کی رائے اور اسی کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی صحیح کہ آپ دوسرے کی رائے میں، دوسرے کے فتویٰ میں یا دوسرے کی تحقیق میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے یا یہ شخص بھٹکا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی گمراہی دلالت آپ اس پر واضح کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن کا ماحول ہو، صلح کا ماحول ہو، بے شک اختلاف ہو اور مسلمان مل جل کر رہیں، تو پھر ہمیں اسی بات کو اور اسی رویے کو فروغ دینا ہوگا کہ جس رویے کو اور جس سوچ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فروغ دیا، اور آنے والے وفد کی اور لوگوں کی آپ نے اس طرح اصلاح کی۔